گرامی قدر احباب، آج عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اور یہ عید کے 3 دن جو ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے۔ ہم سارے کے سارے ان 3 دنوں میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں خاص طور پر، تو یہ انتہائی خوشی کا دن ہے۔ اس دن کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ مسجد آتے ہوئے آپ نے راستے میں بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات پڑھنے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عید کے دن کہ آپ عیدگاہ کی طرف آتے ہیں تو آپ کے پاس اگر نئے کپڑے ہیں تو آپ وہ پہن لیں، اگر نئے نہ ہو لیکن صاف کپڑے اس کو پہن کے آ جائیں مسجد میں۔ اسی طرح خوشبو لگا کر مسجد میں آئے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بڑی عید کے اندر چونکہ قربانی ہوتی ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عیدگاہ آتے ہوئے یا مسجد آتے ہوئے کوئی میٹھی چیز نہ کھائی جائے، بلکہ جو آپ قربانی کرتے ہیں اسی قربانی میں سے آپ اگر میسر ہو تو کچھ نہ کچھ کھا لیں عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے نہ کھائیں، اور عید کی نماز سے پہلے قربانی بھی جائز نہیں ہے شہروں میں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تو عید کے دن ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ ابھی جو ساتھی دیر سے آئیں گے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ساتھ جائے نماز یا چادر وغیرہ لے کر آئیں، تاکہ پھر ان کو عید کی نماز پڑھنے میں مشکلات نہ ہو۔ تو یہ خوشی کا دن ہے، اور ایک اہم خوشی یہ ہے کہ ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ صرف ہم نہیں ذبح کر رہے ہیں بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں ان سب کے سب نے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کی ہے، یعنی جن کے پاس کوئی شریعت تھی انبیاء کی، ان امتوں نے جب بھی قربانی کی ہے تو اللہ کے نام پر کی ہے۔ اس لیے قرآن اس بات پر شاہد ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا جو فریضہ تھا یہ ہم نے ہر امت پر لازم کیا تھا۔ تو قربانی ہر امت میں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک نے اللہ تعالیٰ کے نام پر انتہائی حسین و جمیل خوبصورت موٹا تازہ مینڈا اللہ کے نام پر قربان کیا، اور ایک نے چند گیہوں وغیرہ غلہ وغیرہ جو خستہ حال تھا وہ اللہ کے نام پر قربان کیا۔ تو جو حابیل تھے ان کی قربانی قبول ہوئی، جنہوں نے اچھا مینڈا اور موٹا تازہ مینڈا بکرا اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کیا تھا، اس کی قربانی قبول ہوئی، اور جو باقی دوسرا تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول ہوئی تھی اس نے کیا کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قبول فرماتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تقوی ہو، جن کے دلوں کے اندر اخلاص ہو، جن کے دلوں کے اندر الہیت ہو، جو قربانی اللہ کے نام پر کرے، غیروں کے نام پر نہ کرے۔ تو اللہ فرما رہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی لازم کی ہے، ہر امت کے لیے۔ بنی اسرائیل کے اندر
چچا کے بیٹوں نے اپنے چچا کو قتل کیا، بھتیجوں نے چچا کو قتل کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کیا ہے، فلاں بستی کے قریب پڑا ہے، لہٰذا ہمیں قاتل چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے کہا قربانی کرو، جانور ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کا حکم ہے تم قربانی کر لو، جانور ذبح کر لو، اس کے بعد تمہارا قاتل تمہیں مل جائے گا۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی، اللہ کا حکم سنا، تو اس کے اندر چون چرا شروع کیا۔ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ کالا ہونا چاہیے، پیلا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ تو جتنا وہ سوال کرتے گئے اتنا اللہ تعالیٰ سختی کرتے گئے۔ تو گزشتہ اقوام کے اندر بھی قربانی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ قربان کیجیے، خواب کے اندر۔ تو ایک روایت کے اندر آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 600 اونٹ ذبح کیے، بعض روایت میں آتے 300 بکریاں ذبح کی، لیکن آخر کار اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کیجیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو ارادہ کیا، اللہ نے اس کے فدیے کے طور پر جنت سے ایک مینڈا منگوایا، جس کو ذبح کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو مقام ملا ہے قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، عظمت ملا ہے قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ کیوں؟ اس سے قبل کسی نے نہ ایسی قربانی دی تھی، نہ اس کے بعد کسی نے ایسی قربانی دی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اس طرح کسی نے نہیں دی، نہ پہلوں نے نہ بعد میں آنے والوں نے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اگر ہم غور کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی لازم کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے کوئی کام ہوتا ہے نا، تو دوسرا بندہ طاقتور آدمی آتا ہے، پوچھتے ہیں بھائی یہ کس نے کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ جب سامنے کوئی طاقتور آدمی ہوتا ہے، اس کا مد مقابل ہوتے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، تو وہ چپ ہو جاتا ہے، بھائی اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اس لیے اللہ نے کہا، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قربانی پر اعتراض کریں گے۔ بھائی قربانی کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ تو ایک بے رحمی کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع کرنا ہے۔ اس سے ہمیں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، لہٰذا اگر ہم قربانی کریں گے تو دودھ کہاں سے آئے گا، گھی کہاں سے آئے گی، بہت ساری چیزیں ہیں جس کی قربانی کرنے کی وجہ سے ان چیزوں سے ہم محروم ہوتے ہیں، لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قربانی ہم نے لازم کی ہے، بھائی اس پر اعتراضات کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں کہ اعتراض کریں ان باتوں پر؟ آپ کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ بندہ کیا اللہ کے سامنے تو کسی کا مقابلہ، کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی لازم کی ہے، لہٰذا بغیر چون چرا کے ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ قربانی لازم کی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود آگے آیت میں فرما رہے لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس کے اندر بہت بڑی خیر اللہ نے رکھی ہے، بہت بڑی خیر ہے اس کے اندر، بہت بڑے فائدے ہیں، لہذا قربانی کی اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔
یہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے انسانوں سے، بندوں سے ان کی جان کو خریدا ہے، ان کے مالوں کو، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ تو لہٰذا مالی قربانی بھی دینی ہے، جانی قربانی بھی دینی ہے، اپنے بدن کو بھی تکانا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے، تب جا کے جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا، یہ نہ ہو کہ بھائی ہم تو وہ عاشق ہیں، صرف دودھ کے عاشق ہیں، باقی قربانی دینے کے لیے تو ہم کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ لیلا کے بہت سارے عاشق تھے، دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے میں لیلا کا سب سے بڑا عاشق ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا عاشق ہوں، تیسرا کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا عاشق ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عاشق ہے نہیں۔ وہ لیلا کی باندھی تھی، اس نے کہا ذرا ان کو آزما لیتے ہیں۔ لیلا سے کہا کیسے آزما لیں؟ فرمایا ان کے پاس جاتے ہیں کہ لیلا کو جو ہے وہ خون چاہیے یا جسم کا کوئی حصہ چاہیے، گوشت۔ تو اب وہ باندھی جو ہے وہ ہر ایک عاشق کے پاس جاتی ہے، بھائی لیلا کو خون چاہیے، دل چاہیے، آپ تو ویسے کہتے ہیں ہمارا دل لیلا کا ہے تو دل دے دو۔ اب وہ سارے کہہ رہے ہم تو دودھ کے عاشق ہیں، لیلا کی گھر کی طرف سے جو دودھ آتے ہیں اس کے ہم عاشق ہیں، جو چیزیں آتی ہیں، جو کھانا آتا ہے ہم اس کے عاشق ہیں، باقی قربانی دینے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے، قربانی ہم نہیں دے سکتے۔ آخر میں کونے میں ایک بندہ پڑا ہوا تھا، اس نے کہا لیلا کو جو چیز چاہیے میرے جسم میں سے کاٹ کے لے جائیں، میرے ہاتھ چاہیے، میری آنکھیں چاہیے، میرے زبان چاہیے، میرا دل چاہیے، نکال کے لے لو۔ تو ہم بھی وہ عاشق بنیں، صرف یہ عاشق نہ ہو کہ نام کے عاشق ہو، بھائی اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو تو بس ٹھیک ہے، جہاں مال نہ دینا پڑے بس اس کے لیے تیار ہیں، جہاں مال دینا پڑے اس کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو لہذا مالی، جانی قربانی، عزت آبرو کی، ہر چیز کی قربانی اللہ کے نام پر دینا چاہیے۔ تو کہا جنت صرف نماز سے نہیں ملتی ہے، جنت اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے سے ملتی ہے۔ وہ محمود کے ایک بہت بڑے ایک غلام تھے، باقی جو نوکر چاکر وغیرہ جو وزیر امراء مشراء تھے، وہ محمود سے کہا کرتے تھے کہ یہ جو آپ کے پاس یہ جو غلام ہے آپ اس کو اتنی زیادہ توجہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کے پاس تو پٹے پرانے کپڑے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، بات کرنے کا ڈنگ نہیں ہے، پھر بھی آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ ہماری طرف بھی ذرا دیکھیے، ہم بھی بہت بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی کسی نہ کسی منصب پر ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بھی مشورہ کریں۔ اس نے کہا تم اس قابل ہے ہی نو، تم اس قابل نہیں ہو۔ ایک مرتبہ محمود نے کہا چلو ان کی آزمائش لے لیتے ہیں، امتحان لے لیتے ہیں۔ ایک جگہ جنگ ہوئی تھی، فتح ہونے کے بعد بہت سارے ہیرے جواہرات آئے، تو محمود بادشاہ نے ان سامنے وزیروں کو کہا کہ یہ ہیرا ہے اور میرا حکم ہے کہ اس کو توڑ دو۔ اب ہر وزیر جو ہے یہ مشورہ دے رہے بادشاہ سلامت، اس پر تو ہمارا بہت کام ہو سکتا ہے، بہت فائدہ مل سکتا ہے، اگر اس کو توڑیں گے تو کیا ملے گا، اس کو ضائع کریں گے تو کیا ملے گا۔ آخر کار محمود بادشاہ نے وہ اپنے غلام کو بلایا جو پٹے پرانے کپڑے تھے، پراگندہ حال تھا، کہا کہ اس کو میرا حکم ہے توڑ دو۔ اس نے 2 پتھر اٹھائے، ایک پتھر کو نیچے رکھا، اس پر ہیرا رکھا، اور دوسرا پتھر دے مارا، توڑ دیا۔ اب سارے کے سارے جو وہ کہہ رہے بھائی اتنا بڑا بیوقوف ہے، اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا، بہت بڑا نقصان کیا۔ تو بادشاہ نے جب اس سے پوچھا آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ فرمایا ایک آپ کا حکم تھا، ایک سامنے ہیرا تھا، لہٰذا میں نے آپ کے حکم کو پسند کیا، آپ کا حکم نہ ٹوٹے، باقی سب کچھ چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہم بھی یہ کہیں بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کے حکم پر تو سب کچھ قربان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اعتراضات کرنا، چوں چرا کرنا، اور یہ کہنا کہ بھائی قربانی جو ہے اس کے ذریعے سے جانور ہلاک ہوں گے، جانور ختم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی تو اور بھی ہیں، لہذا پھر آپ اس سے بھی رک جائیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، آپ پانی کیسے ضائع کرتے ہیں؟ بھائی پانی سے رک جائیں، پانی استعمال نہ کریں، استنجا بھی نہ کریں، وضو بھی نہ کریں، نہائے بھی نہیں، چھوڑ دیں، تو استعمال کرتے ہیں۔
کھانا آپ چھوڑ دیں، اللہ کی نعمت ہے، آپ کے کھانے سے ضائع ہو جاتا ہے کھانا ہم کھاتے ہیں تو اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ پاخانہ بن جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم چھوڑ دیں تو قیمتی ہے نا، کھانے کے بعد ضائع ہو جاتا ہے۔ پھل فروٹ کھاتے ہیں اس کے بعد ضائع ہو جاتے وہ۔ تو لہذا ہر نعمت کی اللہ تعالیٰ کی قدردانی یہ ہے کہ اس کو طریقے سے استعمال کیا جائے، یہ نہ ہو کہ بھائی اس کو رکھ دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو قربانی کے اندر اعتراضات کرنا، چو چرا کرنا اور یہ کہنا کہ بھائی یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع کرنا ہے، تو نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ حکم دے دے بھائی یہ چیزیں اللہ کی ہے، اللہ نے حکم دیے، تو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیذکروا اسم اللہ، تاکہ اللہ کا نام لے ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دی ہے، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ تو ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی نام پر ذبح کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس فریضے کو مسلمانوں پر لازم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم ساتھ میں بسم اللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھیں۔ فرمایا اگر چوری چلانے والا بسم اللہ نہیں پڑھتا تو جانور مردار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیال رکھیں، جتنے بھی ذبح کرنے والے ساتھی ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں، چوری چلانے والا ایک ہوتے ہیں، اگرچہ بعد میں بعض رات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں، بھائی ہم بھی کر رہے ہیں، تو ساروں کو بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے، سارے پڑھیں بسم اللہ۔ تو یہ کوشش کریں۔ دوسری بات ہے کہ اخلاص آپ کی قربانی میں سب سے زیادہ جو مقصود ہے اللہ کے نزدیک وہ اخلاص ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو خون نہیں پہنچتا، مطلب جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کو خون کی ضرورت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ خون نہ گوشت، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کہا کیا پہنچتا ہے اللہ کو؟ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اخلاص، للہیت، اللہ کے لیے قربانی کریں، ریاکاری کے لیے نہ ہو، فخر کے لیے نہ ہو کہ بھائی لوگ کہیں بھائی کتنی بڑی قربانی لے کر آیا ہے، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد کیا ہو کہ اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میرا یہ کام ہو، ٹھیک ہے۔ تو جانوروں کو جو ہے، جانور آپ کا موٹا تازہ پربہ ہونا چاہیے بغیر کسی عیب کے، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اگر آنکھیں خراب ہو، ایک آنکھ مکمل ضائع ہو چکی ہے تو اس جانور کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ یا 2 تنوں والا جانور ہے، اس کا 1 تن خراب ہو چکا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں، جیسے بکری، ٹھیک ہے، یا دمبا بھیڑ وغیرہ جو ہے، اس کے اندر اگر مؤنث ہے تو اگر اس کا 1 تن خراب ہو چکا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر مذکر ہے اور جو ہے وہ خصی جانور ہے تو علماء دلکے اس جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جانور کے پاؤں کے اندر بھی اگر کوئی عیب ہو، چلنے میں دشواری ہو رہی ہو، بالکل لنگڑا ہو، اور جو 4 پاؤں میں سے 1 پاؤں بالکل اٹھا کے چلتا ہو، باقی 3 پاؤں سے چلتا ہو، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا جانور جو ہے کان کٹا ہو، اس کی کان مکمل کٹ چکے ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر آپ معلومات کر سکتے ہیں۔ تو ابھی باتیں تو بہت ساری ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت کی بھی پابندی کرنی ہے، تو لہٰذا عید کی نماز پڑھنی ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نیت ایسے کر لیں گے، بھائی میں عید کی نماز ادا کرتا ہوں 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کی، ٹھیک ہے، ادا کرتا ہوں 7 زائد 6 تکبیروں کے، یعنی 6 تکبیروں کے ساتھ۔ عید کی نماز میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں، لہذا آپ ایسے کر لیں، نیت ایسی کرنی ہوگی کہ میں عید کی نماز ادا کرتا ہوں جو کہ واجب ہے، 2 رکعت نفل، 2 رکعت واجب، ٹھیک ہے، ادا کرتا ہوں، اور 7 زائد 6 تکبیروں کے
پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ اگر کسی کو نیت نہیں آتی ہو تو یہ نیت کر لے، بھائی میں عید کی نماز ادا کرتا ہوں، بس یہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ کہہ لے بھائی میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں عید کی، جو اس کی نیت ہے میری بھی نیت ہے۔ آسان ہے۔ عید نیت باندھنے کے بعد پھر آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد تکبیرات ہیں، 3 تکبیریں۔ پہلی تکبیر ہم بھی کہیں گے، آپ بھی کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک ہم اٹھا لیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہہ دیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھا لیں گے اور باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، قرات، رکوع کریں گے، سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے۔ دونوں سجدوں سے اٹھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمدللہ، پھر اس کے بعد سورت، اور سورت کے بعد پھر 3 تکبیریں۔ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع کے اندر جانا ہے۔ تو یہ سمجھ آ گئی عید کی نماز، ٹھیک ہے؟ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ اور ساتھی جو بعد میں آنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اوپر تشریف لے جائے، مکمل جگہ خالی ہے، بجائے اس کے آپ باہر کھڑے ہوں، راستہ بند ہو، تو بہتر یہ کہ آپ اوپر تشریف لے جائیں اور آسانی کے ساتھ اور انتہائی سہولت کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں، اور ساتھیوں کی نماز بھی خراب نہ ہو، آپ کی نماز بھی خراب نہ ہو، تو یہ کوشش کر لیں۔ تو عید کی نماز کا جو طریقہ تھا وہ سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ دوبارہ بتا لوں؟ دوبارہ بتا لیتے ہیں بھائی۔ نیت کر لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہیں، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑیں گے۔ پھر تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے سارے، میں بھی باندھ لوں گا، آپ بھی باندھ لیں گے۔ الحمدللہ، قرات، رکوع، سجدہ۔ دوسری رکعت میں جب آئیں گے الحمدللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑیں گے، یعنی 3 تکبیر کہیں گے، پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر جیسی ہوگی رکوع کے اندر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عید کی نماز ہے، آسان طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور یہ بابرکت مجلس ہے، عید کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے لواحقین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ بہت سارے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بھائی بشیر صاحب ہے، ان کے بھائی ابراہیم صاحب دنیا سے جا چکے ابھی چند دنوں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، سب کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔